ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فقہائے کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ناطہ جوڑنا یہ واجب ہے اور ناطہ توڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی وجہ سے قطع تعلق پر بہت سی روایات میں سخت سے سخت وعیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ بغاوت اور قطع رحمی دو ایسے گناہ ہیں جن پر دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ انسانوں کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں مگر قطع رحمی کرنے والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ہر جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں اور قطع رحمی والے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں ایک شرابی ہے، ایک قطع رحمی کرنے والا ہے اور ایک جادوگر ہے۔ اور حدیث کا تعلق بھی قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح میں لکھا ہے یہ روایت اس شخص کے بارے میں ہے جو جاننے کے باوجود، یعنی اس روایت کو جانتا ہو اس کے باوجود قطع رحمی کرے اور حقوق ادا نہ کرے تو وہ اس نے حرام کام کیا۔ ہاں اگر کوئی شخص کسی شرعی عذر کی وجہ سے کسی کے ساتھ قطع تعلق کرتا ہے تو وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ شرعی عذر والا بندہ معذور ہے اور وہ حق کام کرتا ہے اگر وہ کسی آدمی سے قطع تعلق کرتا ہے کسی شرعی عذر کی وجہ سے۔ یا اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو قطع رحمی حرام ہے اس کو جو شخص حلال جانتا ہو اور حلال سمجھ کر یہ کام کرتا ہو اس پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ یا اس حدیث کا یہ مفہوم بھی ہے کہ یہ شخص ان لوگوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا جو شروع میں جنت میں جائیں گے، یعنی اس کی تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ شخص پہلے اللہ پاک کی طرف سے اپنے اس گناہ کی سزا بھگتے گا۔ یہ ایسا قابل جرم سزا ہے کہ جب تک اس کی سزا نہیں ملے گی یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو صلہ رحمی کرنے والا، تعلق جوڑنے والا بنائے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔